السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ملاحظہ کر رہے ہیں. بہت ہی عجیب اور بھونڈا لگے گا جب آپ کسی شخص کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. یہ بھی پتہ چلے کہ جن کے اوپر مظالم اس نے ڈھائے، ان کی ویڈیوز وائرل ہونے کے باوجود ان کے ارادے مصمم رہے، انہوں نے آپس میں شادی کر لی، ان کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہو گیا، اور پھر اچانک سے پتہ چلے کہ وہ شخص وکٹری کے نشانات بناتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور اس نے اپنی ضمانت پر سب کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اپنے لائر کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کر رہا ہے، اپنے بیسٹ مومنٹس انجوائے کر رہا ہے اور اسے اپنی وکٹری تصور کر رہا ہے. بڑا ہی عجیب لگے گا. ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے سے کوئی درجنوں مجھے میسیجز آئے ہیں. کئی 100 لوگوں نے مجھے ٹویٹ کیا کہ ٹیگ کرتے ہوئے کہ بتائیے اس کی آئیڈینٹی کیا ہے اور کس حد تک اوتھینٹک یہ بات ہے کہ عثمان مرزا جیسا درندہ اور جانور صفت آدمی، جس نے 2 نہتے بچوں کو، گو کہ ان کا ذاتی فعل ہے، جو بھی کر رہے تھے اب شادی کے بندھن میں بندھ چکے ہیں، دونوں کی اپنی ایک پرائیویٹ لائف ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا لیا ہے، اس کے باوجود ان دونوں کے ساتھ بہت مظالم ہوئے، وہ چھوٹ کر باہر کیسے آ گیا عثمان مرزا؟ یہ سب لوگ سوال کر رہے تھے. ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگ بغیر تحقیق کے ویڈیو کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ کوئی غلط کانٹینٹ بھی شیئر کر رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کانٹینٹ کے پیچھے ریالٹی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. اب اس کانٹینٹ کی ریالٹی کی ہے کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عثمان مرزا کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے، اس کی جو دفعات ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو اس واقعے سے جڑے اہم ترین انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کی جانب سے چیزیں سامنے آئی ہیں. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے عطاء الرحمان صاحب اسلام آباد کے، انہوں نے یہ ڈیٹیلز دی ہیں. ان کے مطابق 4 عدد دفعات لگائی گئی ہیں. پہلی دفعہ ہے دفعہ 354A. اس دفعہ کے تحت کسی بھی عورت پر حملہ کرنے اور اس کا لباس اتار کر برہنہ کرنے کی سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے. یہ میں ایف آئی آر میں درج دفعات کا تذکرہ کر رہا ہوں اور ان دفعات کے تحت ہی مجرم کا ٹرائل ہوتا ہے جب ایف آئی آر ہوتی ہے. پہلی دفعہ ہے 354A. اس کے تحت عورت پر حملہ کرنے، کسی بھی خاتون پر، چاہے اس کا تعلق کسی رنگ، نسل، مذہب، فرقے یا کسی بھی اینٹیٹی سے ہو، اس کے اوپر حملہ کرنے اور اس کو برہنہ کرنے کی صورت میں اس شخص کو سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے. دوسری دفعہ ہے 506. اس کے تحت کسی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کی سزا کم سے کم 7 سال قید اور جرمانہ ہو سکتی ہے. اچھا، 506 میں 506A بھی ہے، 506B بھی ہے، لیکن اس کیس میں 506 لگایا گیا. تیسری دفعہ 509. یہ چارجز ہیں جو چارج لگایا جاتا ہے. اس کے تحت کسی عورت کی عزت اور ناموس کی توہین کرنے، آوازیں لگانے، کسی چیز کی نمائش یا کسی بھی عمل سے عورت کا تقدس پامال کرنے والے شخص کے لیے کم از کم 1 سال قید کی سزا ہے. اس میں مشقت ہے یا نہیں ہے، اس کی ڈیٹیلز الگ ہے. چوتھی دفعہ ہے دفعہ 341. اس کے تحت کسی کو یرغمال بنانے کی سزا 1 ماہ قید اور جرمانہ ہے. یہ 4 عدد دفعات لگائی گئی ہیں. سب سے جو پہلی دفعہ لگائی گئی ہے دیٹ از 354A. اور جب 354A لگ گئی ہے، جس میں کسی عورت کو برہنہ کرنے یا اس کا لباس نوچنے یا اس کے جسم کے مختلف پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ناموس کو پامال کرنے کی بات آتی ہے، تو اس شخص کے خلاف مقدمہ دائر ہوتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے، اور ٹرائل کی صورت میں اسے سزائے موت یا عمر قید بھی ہو سکتی ہے. آئی جی اسلام آباد بھی اس کے اوپر کھل کر بات کر چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ اس شخص کو عمر قید کی سزا یا سزائے موت ہو سکتی ہے. اب اتنا بڑا آفینس 4 عدد دفعات ایف آئی آر میں شامل کی گئی ہیں، جو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے نوٹس لینے کے بعد زیادہ سختی سے اس پر عمل ہو رہا ہے، اور ان کا 4 روز کا مزید ریمانڈ بھی دے دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے ریمانڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ریمانڈ میں نا صرف ایک چمڑے کا چھتر ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے چن کتھاں گزاری ہے رات وے. وہ جیسے ہی جیل کے اندر بندہ داخل ہوتا ہے نا، لاک اپ کے اندر، اس کو وہ پیچھے سے پڑتی ہے نا زور زور کی. یہ جو وکٹمز چھوٹ کے آتے ہیں وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں، تو ہم کیونکہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں سب سے پہلے بتاتے ہوتے ہیں.
تو وہ پیچھے زور زور سے پڑھ رہی ہوتی ہے نا, ان کو چند کو نا ساری گزاری ہوئی راتیں یاد آ جاتی ہوتی ہیں. یہ بلیک میلر 2 نمبر آدمی, ڈارک ویب پر اپنی ویڈیوز بھیج کر دھندا کرنے والا, اس کے خلاف اتنی سنگین دفعہ لگا دی ہے پرائم منسٹر کے نوٹس لینے کے بعد 354A, اور اس کے تحت اگر یہ ٹرائل ہوتا ہے تو یہ تو یا سزائے موت یا عمر قید. آپ UN کی تمام تر باتوں کو مانتے ہوئے بھی فیصلہ کریں تو عمر قید تو کہیں نہیں گئی, تو عمر قید کا معاملہ الگ ہے. اچھا, جہاں تک تعلق بچے اور بچی کا, بچی نے اپنا بیان ابھی تک ریکارڈ نہیں کرایا. ان دونوں نے آپس میں شادی ضرور کر لی ہے, لیکن لڑکے نے بیان ریکارڈ کرایا. اس نے کہا اس نے پیسے مانگے تھے ہم نے. اب کیونکہ اسٹیٹمنٹ لڑکے کی آ گئی ہے تو اسپیکولیشنز یا انسائڈ انفارمیشنز کے بجائے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے جس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے آپ کو اصل بات مل رہی ہے. اس نے کہا کہ اس نے بلیک میل کر کے ہم سے پیسے مانگے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پیسے لیے ہیں, لڑکی کو بھی بلیک میل کرتا رہا ہے. اس لڑکے نے اجتماعی زیادتی یا زیادتی کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اس کی اسٹیٹمنٹ لڑکی دے گی, اور لڑکی نے وقت اس لیے مانگا ہے کہ شی از ناٹ ان گڈ سینسز. جب سے ویڈیو اس کی وائرل ہوئی ہے, اور ہمارے سوشل میڈیا سٹارز کو یہ سینس کو سلام ہے کہ آپ بغیر شکل کو بلر کیے آپ اس کو وائرل کر دیتے ہیں, اور وہ تقریباً کوئی 4 سے 5 ویڈیوز ہیں ایسی خطرناک جو کہ وائرل ہو چکی ہیں. تو اس کے اوپر لڑکی جب سٹیٹمنٹ دے گی تو مزید معاملات عثمان کے لیے گھمبیر ہو سکتے ہیں. اب اس پہلے والی بات کی طرف آتے ہیں. جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے, کیا واقعتاً عثمان ریلیز ہو گیا؟ تو میں بڑے 6-7 دفعہ اس ویڈیو کو دیکھا, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے مطلب یہ what kind of justice is this, کہ مطلب یہ بندہ ابھی 4 دن پہلے پکڑا گیا ہے, پرائم منسٹر کا نوٹس ہوا, وزیر داخلہ سے سرزنش ہوئی, IG اسلام آباد کو خود بلایا گیا, IG اسلام آباد جاتے ہیں اور تمام واقعے کے اوپر خود سے ایکشن لینے کی بات کر جاتے ہیں. یہ سب ہو جاتا ہے, اس کے باوجود بندہ اگر رہا ہو تو دیٹ از انفیئر, ضمانت ہو تو دیٹ از انفیئر. تو جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر ویسے لوگوں کا اعتماد نہیں ہے, تو یہ ویڈیو دیکھ کر اور اعتماد ختم ہوتا ہے. تو جناب ہوا یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ عثمان مرزا کی پرانی ویڈیو ہے. یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب اس کے مخالفین نے پراپرٹی ڈیلنگ کے اندر اس کے اوپر ایک کیس ہوا تھا, اور اس کیس میں اس کو اٹھوا لیا تھا, یعنی تھانے کے لاک اپ میں چلا گیا تھا, FIR ہوئی تھی, اور کچھ ہی روز میں اس کی ضمانت ہو گئی تھی. جب ضمانت ہوئی تو اس کے یہی والے جو گینگ کے لوگ تھے, جن میں ایک پپو بھی شامل ہے, پپو جس کا تذکرہ گزشتہ ویڈیو میں نے کیا تھا, جو اس کو ساری رپورٹیں دیتا تھا کہ آج فلاں لڑکی آنے جا رہی ہے, بندہ یہ ہوگا, آپ ایجنسی کا بندہ بن کے یا پولیس والے بن کے نا ریڈ کر دیجیے گا. تو اس پپو کو یہ مبارکباد دے رہا ہے, دوسرے دوست کو مبارکباد دے رہا ہے, وکیل کو مبارکباد دے رہا ہے کہ جناب آپ نے میری ضمانت کروائی, وکٹری کا نشان بنا رہا ہے کہ ہماری عزت رہ گئی. یہ ویڈیو اب وائرل ہوئی ہے, اور لوگ بنا سوچے سمجھے, بغیر کسی کنفرمیشن کے, بغیر کسی پوٹینشیل یا سبسٹینشیل انفارمیشن کے, آپ پوری دنیا میں ایک پیغام چھوڑ رہے ہیں. یہ بندہ گرفتار ہوا تھا, پرائم منسٹر کے نوٹس لینے کے باوجود رہا ہو گیا, ضمانت پر رہا ہو گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہو رہے ہیں جو عمران خان صاحب کو گندا کرنے کے چکر میں, یا پرائم منسٹر آف پاکستان کو, کہ لیں جی آپ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں سامنے یہ رزلٹ آیا. لوگ فیک نیوز کو پھیلا رہے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اٹس اے فیک نیوز, اٹس اے فیک نیوز ان اکارڈنس ود دا کرنٹ اسٹوری. یہ اوریجنل ویڈیو ضرور ہے لیکن یہ اولڈ ہے, کسی اور واقعے سے ریلیٹڈ ہے. اس واقعے سے ریلیٹڈ جو معاملہ ہے وہ اتنا پوٹینشیل معاملہ بن چکا ہے کہ اس بندے کا بچ کر نکلنا ناممکنات میں سے ایک ہے. اس کے اوپر سپیڈی جسٹس کتنا ہوتا ہے, پرائم منسٹر نے خود انٹروین کیا ہے, اور کتنے کیسز بنتے ہیں. اطلاعات یہ ہے کہ یہ ڈارک ویب کو بھی اس طرح کی ویڈیو سپلائی کرتا رہا ہے. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس نے کئی بچیوں کو بلیک میل کر کے ان کو سپلائی بھی کیا ہے, اور بڑے بڑے لوگوں کو سپلائی کیا ہے, بروکریٹس کو سپلائی کیا ہے. تو اس کے اوپر کتنا جلدی اور کتنا اہم ایکشن ہوتا ہے, اور ہماری عدالتوں کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ کس طرح سے اس کے اوپر جسٹس کرتی ہیں. آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی.